جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم کیا انسانی تخلیق فطری طور پر کتنی ہوتی ہے؟ 3 جیسے مرد، عورت اور مخنث، یا صرف مرد اور عورت؟ شریعت میں اس کے کیا احکامات ہیں؟ دیکھیے قرآن اور حدیث میں صرف 2 ہی جنس کا ذکر ہے، خلق الذکر والانثى وما خلق الذکر والانثى، ہے نا، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء من عمل صالحا منكم من ذکر او انثى۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنس کیا ہے، صرف 2 ہیں، کوئی تیسری جنس نہیں ہے۔ جنس ثالث کی جو اصطلاح ہے یہ دہریوں اور اہل سائنس کی اصطلاح ہے، قرآن اور حدیث کی اصطلاح نہیں ہے، قرآن اور حدیث کی اصطلاح نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث بلکہ حدیثوں میں ایک لفظ خنثی یا فقہاء نے جو استعمال کیا ہے، تو خنثی اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ پیدائشی طور پر جس کے دونوں اعلیٰ ہوں، اعلیٰ ذکر اور اعلیٰ انثیٰ، یا دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے، معمولی سے سوراخ رہا کرتا ہے جس سے وہ پیشاب کرتا ہے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ فقہاء نے اس موضوع کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، کتاب النکاح میں، کتاب اور میراث وغیرہ میں اس چیز کو تفصیل سے علماء نے رکھا ہے اور یہ بیان کیا ہے۔ اور صحیح اگر علم حدیث کو دیکھیں اور فقہاء کی جو تفریعات ہیں اس کو دیکھیں تو فقہاء کی جو تفریعات ہیں وہ حق بجانب ہیں۔ فقہاء کہتے ہیں کہ یہ خنثی ہوتا ہے، اس کی 2 صورت ہوتی ہے، ایک خنثی مشکل ہے اور غیر مشکل ہے۔ بات تفصیل کا یہ موقع، خنثی مشکل وہ ہوا کرتا ہے کہ جس کے بارے میں نہ معلوم ہو سکے کہ آیا یہ حقیقت میں مرد ہے یا عورت ہے نا، اور خنثی غیر مشکل ہوتا ہے جس کے بارے میں معلوم ہو جائے۔ مثال طور بڑے ہونے کے بعد کیا ہے، وہ اس کو داڑھی نکل آئی، بڑے ہونے کے بعد اس کی سینے اوپر آنے لگے، تو یہ معلوم ہو رہا ہے نا کہ یہ کیا مرد ہے یا عورت ہے، یا یہ کہ وہ دونوں راستوں میں سے کسی ایک ہی راستے سے پیشاب کرتا ہے، یا اس کا جو ہے یعنی جو مردانگی قوت وغیرہ ہے یا مردانگی جو صفات ہوتی ہیں، بہادری اور جیسے دلیری اور لڑائی، وہ چیزیں اس کے اندر پائی جا رہی ہیں، اور وہ یعنی ایسی صورتحال ہے جو غیر مشکل ہے، تو اس کے بارے میں مسئلہ حل ہے کہ نہیں، مسئلہ حل ہے۔ دوسری چیز جو مشکل ہوا کرتی ہے اس کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں کہ اس کی 2 صورت ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے، یہ بات میں اس لیے بیان کر دے رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ خود اس سے پوچھا جائے کہ آخر تمہارا میلان کس طرف ہے، یعنی کیا تمہاری دلچسپی مردوں کے بارے میں ہے یا تمہاری دلچسپی عورتوں کے بارے میں ہے۔ اس لیے کہ یہاں بھی ماضی قریب کے اندر طائف کا ایک واقعہ اور اخبار میں یہ بات چھپی کہ ایک عورت ایک طالب علم وہ لڑکیوں کے ساتھ جو ہے وہ اسکول پڑھے، لیکن وہ کہے کہ مجھے عجیب سی لڑکیوں کے ساتھ پڑھنے میں الجھن ہوتی تھی اور عجیب سی مجھے جو ہے وہ پریشانی لاحق ہوئی، یہ وہ یہاں تک کہ جب وہ بڑی ہونے لگی اور کچھ پیٹ یہاں وغیرہ درد محسوس ہونے لگا، جب چیک کرایا گیا معلوم کہ وہ مرد ہے، آپریشن کر کے وہ بالکل اب مردوں کی زندگی بسر کر رہی ہے۔ تو اس سے پوچھا جائے تیرا میلان کس طرف ہے؟ ظاہر بات اگر مرد ہوگا تو اس کا میلان دلچسپی کس طرف ہوگی، اور عورت ہے تو اس طریقے سے اس کو جو ہے میں فرق کیا جائے گا۔ اور اگر نہیں کوئی ایسا ہے جو کہتے ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ ان میں سے بعض جو علماء نے اس سلسلے میں اور سائنسداں علماء یا ڈاکٹر نے دلچسپی لی ہے کہ ان میں سے جو مشکل ہیں ان کا فیصد 6-7 بھی نہیں ہے، جن کے بارے میں فیصلہ کرنا کیا ہے، مشکل ہو جائے کہ آیا اس کے بارے میں اس کو کس شعبے میں، مردوں میں رکھا جائے یا کہ عورتوں میں، یہ مشکل سے 4-5% بھی نہیں نکل پایا کرتے ہیں۔ تو علی کل حال چاہے میراث کا معاملہ ہے یا اور دوسرا معاملہ، اس کو اس طریقے سے علماء فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی خلاصہ قرآن اور حدیث کی روح سے صرف کیا ہیں، 2 ہی ہیں، ذکر اور انثیٰ، تیسرا کوئی بھی نہیں ہے۔ جی تو وراثت کے معاملے میں بھی اسی کو مد نظر رکھا جائے گا جی کہ وہ مرد کی طرف مائل ہے یا عورت کی طرف مائل ہے، تو اس سے پوچھا جائے گا، اس کی تصدیق کی جائے گی اس بارے میں، اس لیے خاص اس کا معاملہ ہے، اسی کا معاملہ خاص ہے نا، کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا، لہذا اس کی تصدیق کی جائے گی۔ اور اگر نہیں ہے تو اس کے بارے میں جو ہے وہ ایک مشکل جو بہت معمولی سا ہے، پھر اس کے بارے میں دیکھا جائے گا کہ لوگ کس فیصلے پر چلتے ہیں۔ جی یعنی اگر اس کو میراث دینا ہے یا اس کی میراث بھی تقسیم کرنا ہے تو اسی سب کچھ اسی اعتبار سے اس کو مرد یا عورت فرض کیا جائے۔ جی تو اس کی اگر خاندان میں جو بہنیں ہیں یا بھائی ہیں یا جو بھی ہیں، پھر اسی حکم سے آئیں گے، اسی حکم سے آئیں گے کہ کس کا محرم ہے کس کا محرم نہیں ہے۔ جی تو ان کے لیے پردے وغیرہ کے بھی احکامات بالکل، اگر وہ عورت تقسیم کی جائے گی تو پردہ ہوگی۔ اس لیے آپ دھیان دیں، اللہ کے صحیح وہ حدیث جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ایک مخنث لوگ اس کو کہتے تھے کہ یہ جو ہے نامرد ہے، کوئی نہیں، عورتیں اس سے پردہ نہیں کرتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے پاس آئے اور وہاں ام سلمہ کا بھائی تھا، تو اس نے کہا کہ اے فلان، اگر طائف فتح ہو تمہیں فلاں کی لڑکی بتاتا ہوں، وہ ایسی ایسی ہے، بس اس کے پیچھا ایسا، اس کا آگا ایسا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو آپ نے کہا اچھا اس سے پردہ کرو، بھگاؤ اس کو،
جو ہے عورتوں کے درمیان میں نہ آئے. تو اگر ایسے دلچسپی رکھتا ہے ظاہر بات اس کا شمار کیا ہوگا, مرد ہوگا, عورتیں اسے پردہ کریں گی. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.